جن چیزوں پر ہم شکر ادا کریں ان میں سے ایک اہم ہماری صحت بھی ہے۔ یہ وقار سامعین اکرام، ہماری صحت ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ وہ انجن ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، یہ وہ اصل مشینری ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہیں۔ ہماری زندگی کی گاڑی اسی انجن سے چلتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ انجن ہمیں اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے، پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنی ارد گرد کی دنیا کا تجزیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھی صحت کے بغیر باقی سب کچھ ثانوی ہو جاتا ہے۔ وقار سامعین اکرام، صحیح مسلم شریف میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ایک مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے، ضعیف مومن سے، بیمار مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے، لاچار مومن سے، بیمار مومن سے، کیونکہ اس کی جو اچھی صحت ہے وہ دین اسلام کی خدمت میں کام آئے گی۔ وقار سامعین اکرام، اس حدیث کی روشنی میں آئیے ہم مضبوط اور صحت مند مومن بننے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق دین کی خدمت اور خدمت خلق کرنے کے قابل ہو، ہم اپنی صحت کی قدر کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6412 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ہے الصحہ، صحت، اچھی صحت ہے، اس کی قدر نہیں کرتے، اچھی صحت کو جو ہے نا استعمال کر کے اچھے کام نہیں کرتے، اچھی صحت سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ والفراغہ، اور جو دوسری نعمت ہے وہ فراغت ہے۔ فراغت کا معنی ہے آپ کے پاس وقت ہو، آپ تنہائی میں ہو، تو دیکھیے جو آپ کی تنہائی ہے نا وہ تنہائی بہت مفید ہے، کام میں آنے والی ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ کو تنہائی میسر ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، تو آپ اس تنہائی میں کیا کیا نہیں کر سکتے۔ آپ سکون سے، راحت سے آپ سوچ سکتے ہیں، کسی مشکل مسئلے کے بارے میں اسے حل کر سکتے ہیں اور بھی اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں فراغت ملا، تنہائی ملی، شیطان نے وسوسے ڈال کر اس ٹائم کو بڑا برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، حدیث میں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ صحت کی، ہیلتھ کی آسان تعریف، ہیلتھ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ان بیلنس، مطلب یہ ہے کہ جسمانی، ذہنی اور سماجی بہبود میں توازن کا نام صحت ہے۔ صحت کیا ہے؟ جسمانی، نفسیاتی اور اجتماعی پہلوؤں سے انسان کا سلامت ہونا، یہ صحت ہے، یعنی بیماری اور معذوری کا نہ ہونا صحت ہے۔ تندرستی دراصل بدن میں ہر چیز کے توازن کا نام ہے۔ صحت کی حفاظت اور اس میں ترقی کی تدابیر اور بیماری کا علاج خود صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابن نفیس کا کہنا ہے کہ بدن درست اعمال انجام دے تو یہ صحت ہے، بدن درست اعمال انجام دے تو یہ صحت ہے۔ ابن سینا فرماتے ہیں اعتدال انسان کی اس طبعی حالت کا نام ہے جو 2 حدوں کے درمیان ہو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اعتدال صحت کی بنیاد ہے۔ بدن اور جسم میں پائے جانے والے عناصر دراصل خوراک میں جو اجزاء یعنی نمکیات،
لحمیات، چکنائی اور نشاستہ شامل ہیں، ان کا اعتدال اور توازن صحت مند ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 8 میں ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تجاوز نہ کرو میزان میں، یعنی میزان میں خلل نہ ڈالو، توازن میں خلل نہ ڈالو۔ اور سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس جان کی قسم اور اسے تناسب دینے والے کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وَنَفْسٍ، اور جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے ٹھیک ٹھاک کیا اس انسانی نفس کو۔ پیارے بھائیو، اسلام کی نظر میں جسمانی صحت کی باقاعدہ فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ میں قیادت کی صفات میں بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت اس لیے چنا گیا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طالوت تم پر علمی اور جسمانی فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض فقہ میں کہا گیا ہے صحت کی اہمیت کے اتنی زیادہ ہے کہ وہ شخص امام نہیں بن سکتا جو معذور ہو۔ جس طرح طالوت کے بارے میں کہا گیا کہ طالوت اس لیے مقرر ہوا، اس لیے تمہارا لیڈر منتخب ہوا کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے، یہ کس سے ڈرتا نہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طالوت تم پر علمی اور جسمانی فضیلت رکھتا ہے۔ ذوقار سامعین کرام، صحت بڑی دولت ہے۔ حدیث کی روشنی میں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ صحت کیا ہے، یہ غنیمت ہے۔ ابن عباس کی روایت میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس میں یہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماریاں آنے سے، مرض آنے سے پہلے کیا سمجھو، غنیمت سمجھو۔ یہ وقار سامعین اکرام، قرآن مجید ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم حلال، طیب، پاکیزہ، اچھی چیزیں کھائیں جو اللہ رب العالمین نے فراہم کی ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال پاکیزہ روزی کھاؤ۔ آئیے ہم اپنے جسم کو صحت بخش کھانوں سے پرورش دیں اور اسے نقصان دہ مادوں سے پرہیز کریں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری صحت میں سرمایہ کاری، خود میں سرمایہ کاری کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا، فعال رہنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف سے بچو۔ یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم کھائے پیے اور اس میں اسراف سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا، قوی مومن بننا ہے، نہ کہ ضعیف۔ شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا۔ شاہین کیوں نہیں گرتا؟ اس لیے کہ وہ صحت مند ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا۔ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، اگر تم میں دم ہے، تم میں قوت ہے، صحت ہے، تو افتاد کا کوئی خطرہ نہیں۔ ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا، جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔